السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و سامعین حضرات۔ آج ہم کھانا کھانے کا مسنون اور سنت طریقہ جانیں گے کہ کھانا کھانے کا سنت اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو کھانا کھانے کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد پانی کو پوچھنا نہیں ہے، اسی کچے ہاتھ سے کھانا کھانی ہے۔ اور دسترخوان بچھا کے کھانا یہ بھی سنت ہے، تاکہ کوئی دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ اور کھانا کھانے کی جو ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ نمک سے کی جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی نمک کا استعمال کیا جائے، اور کھانے کے بعد بھی آخر میں نمک استعمال کی جائے۔ اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہے کہ 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہے۔ اور کھانا جو ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھانی چاہیے۔ اگر پورا بولنا نہ ہے تو کم سے کم بسم اللہ ضرور بولنی چاہیے۔ اور بسم اللہ اگر شروع میں پڑھنا بھول گئے، بیچ میں یاد آیا تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لیں گے۔ اس کا بسم اللہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ چونکہ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، بغیر بسم اللہ پڑھے اگر ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانا کھانے کا جو بینیفٹ ہے، یعنی جو بدن میں طاقت اور قوت، تو وہ کھانے سے پھر نہیں مل پاتی ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی جان بوجھ کے بسم اللہ کو پڑھنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کے کھانی چاہیے۔ اور کھانا جو ہے بالکل جو کھائیں گے تو ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو کھانا کھانے کا ادب یہی ہے کہ سر پہ ٹوپی یا پردہ نشین اگر عورتیں ہیں سر پہ دوپٹہ رکھیں، ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور کھانا جب ہم کھائیں گے تو بالکل سامنے سے کھانی چاہیے، یعنی کہ پلیٹ کے جو بالکل ہمارا سامنے والا حصہ ہے وہاں سے کھانی چاہیے، ادھر ادھر سے نہیں۔ اگر مختلف چیزیں ہیں تو ادھر ادھر سے بھی ہاتھ بڑھا کے لے سکتے ہیں۔ اور کھانا کھانے کے جو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیر سیدھا پیر کو کھڑا رکھیں، اور یعنی داہنا کھڑا رکھے، اور بایاں پیر جو ہے بچھا کر اس پر بیٹھے، یا پھر سورین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے۔ یہ کھانا کھانے کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر دو زانوں بیٹھے تو یہ بھی کوئی بالکل گناہ وغیرہ کام نہیں ہے، دونوں زانوں بھی بیٹھ سکتے۔ اور ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانی چاہیے، یہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں گے تو ہم ٹیک وغیرہ نہیں لینی چاہیے، چاہے پیٹھ کے پیچھے ٹیک لگانا ہو یا ہاتھ کا ٹیک لگانا ہو۔ اور کھانا جو ہے چپ چاپ نہ کھائیں، بلکہ اچھی باتیں کھانا کھانے کے وقت کرنی چاہیے۔ سب فیملی ممبرز ایک بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو کھانے کا جو دسترخوان ہوتا ہے ایک اسمبلی کی طرح ہے، کہ جب پورے فیملی کو مل کر بیٹھیں گے اور وہاں کوئی اچھی باتیں کریں گے تو ایک دوسرے کے حال چال معلوم ہوں گے۔ تو اس کا چپ چاپ کھانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ لیکن بیہودہ باتیں کھانا کھاتے وقت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی منع ہے۔ چپ چاپ بھی کھانا منع ہے، اور بیہودہ باتیں کھاتے وقت کرنا بھی منع ہے۔ وہ تو بیہودہ باتیں کبھی بھی منع ہے، لیکن کھانا کھانے کے ٹائم میں بدرجہ والا منع ہے۔ تو کھانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم اوپر کھا لیتے ہیں اور تھوڑا چھوڑ دیں، بلکہ کھانے کے بعد جو ہے پلیٹ کو بھی انگلیوں کو بھی چاٹ لینی چاہیے، اور انگلیوں کو اور برتن کو بھی انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لینی چاہیے۔ چونکہ جو وٹامنس ہوتا ہے ایک طرح کا وزن رکھتا ہے، اور وہ وزن کیا ہوتا ہے، وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ کے نیچے رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم پلیٹ کو صاف کر کے نہیں کھاتے یا انگلیوں کو نہیں چاٹتے تو وہ اصلی جو کھانے کا جو وٹامنس ہے، وہ وٹامنس ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا کہ انگلیوں میں ایک قدرتی گریس ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم چاٹ لیتے ہیں انگلیوں کو تو وہ اس سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ اس کا بینیفٹ اور فائدہ انگلیوں کے چاٹنے کا یہ ہے۔ اور کھانا جب ہم کھا کے اٹھیں گے تو کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ اگر پوری دعا یاد نہیں ہے
تو کوشش کریں کہ پوری دعا یاد کرنے کی، لیکن اگر پوری دعا اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ الحمدللہ کہہ لیا کریں۔ اور کھانے کے بعد جو دونوں ہاتھ کو ہم دھوئیں گے تو اس کے بعد دونوں ہاتھ کو پوچھ لے سکتے ہیں، اس وقت پوچھنا ہے، لیکن کھانے سے پہلے جو ہاتھ کو دھوئیں گے اس وقت ہمیں پوچھنا نہیں ہے، بلکہ وہ کچے ہاتھ سے کھانی ہے۔ تو اچھی طرح سے یہ ہے کھانے کا مسنون اور سنت طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔